ایریا آف پرابلم یہ ہے کہ جو سلیبس بائی اٹ سیلف ایکسلنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ HEC کا ریکمینڈڈ ہو یا سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہو یا کسی کا بھی ہو, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جو پروفیسر ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے, استاد ہوتا ہے, وہ میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ سینئر ٹیچر کا. سلیبس ڈیزائن کر رہا تھا, ریویو کر رہا تھا, BS 4 ایئرس کا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو جو رکھ لیں, دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں, کھانے کے اور ہوتے ہیں, فارمیلٹیز ہیں, ہم لکھ لیتے ہیں, پڑھائیں گے وہی جو ہم نے پڑھائے. یہ بہت بلنڈر مسٹیک ہے. اگر ایک ٹیچر اپنا آپ کو اپڈیٹ نہ کرے, ایک پروفیسر اپڈیٹ نہ کرے, اور لیٹسٹ اکوپمنٹ ایجوکیشن یا اپڈیٹس دنیا میں جو اس کی فیلڈ میں وہ نہ پڑھائے, تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے. طالب علم تو بیچارہ فیس دے گا, سیمسٹر اٹینڈ کرے گا, کلاس اٹینڈ کرے گا, ایگزام دے گا, ڈگری لے کے نکل جائے گا. تو میرے خیال سے جو ایریا آف پرابلم ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, استاد ہے, اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بھائی آپ کو ڈیزائن سلیبس دیا گیا ہے, سلیبس کی کمیٹی ہوتی ہے, ریویو کمیٹی, ہائر ایجوکیشن کمیشن نیشنل وائڈ اور دیگر ہے, اس میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, ڈیلی الاؤنس, ٹریولنگ الاؤنس لیتے ہیں اور بہترین سلیبس ڈیزائن کرتے ہیں. وہ اسکول لیول کا ہو, کالج لیول کا ہو, یونیورسٹی لیول کا ہو, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہم لوگ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی سلیبس کا ہی کردار ہے کہ مثلا ایک بچہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, 3-4 سال ہم اگر اس کو کسی دکان پہ چھوڑ دیں, وہ اچھا خاصا مکینک بن جاتا ہے, گاڑی کا انجن کھول کے اس کو پرزے کر کے دوبارہ ٹھیک کر لیتا ہے. لیکن ایک طالب علم جو یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتا ہے, ماسٹر کی ڈگری لے کے نکلتا ہے, لیکن جب معاشرے میں ڈگری لے کر جاتا ہے تو ہر کوئی اس سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی ڈگری کو ساتھ رکھو اور جا کے 2-4 سال ایکسپیرینس کر کے آؤ اپنی اس فیلڈ میں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ 3 سال میں اتنا ماہر ہو جاتا ہے اور ایک بچہ 16-17 سال میں وہ اتنا لیول اس کا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی جگہ پہ رکھا جائے؟ تو یہ بھی اس طرح کا تو وہاں پہ ہوتا ہے جو جہاں پر کیا کہتے ہیں اپلائیڈ سائنس ہوتی ہے, وہ کمپیوٹر سائنس ہو سکتی ہے, میڈیکل فیلڈ ہو سکتی ہے, تو اس میں ایکسپیرینس تو نیسیسری ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں تھوڑا سا آپ کا ایگری نہیں کروں گا, جو بچہ ڈائریکٹلی وہ کہہ لیں کہ میکینک بنا ہے اور جو میکینیکل انجینئرنگ کا ہے اور زیرو ایکسپیرینس ہے, وہ اگر ایکسپیرینس گین کرے گا, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایکسپیرینس تو ریکوائرڈ ہوتا ہے. البتہ میں آپ کے اس وہ کیا کہتے ہیں پروگرام کے توسط سے ایک سفارش کرنا چاہوں گا ارباب اختیار سے, کہ وہ جو بالکل فریش بچے ہوتے ہیں, 0 میٹر ہوتے ہیں, جونیئر ہوتے ہیں, ان کو وہ جاب, نوکری, روزگار کا موقع دیں گے تو ایکسپیرینس کا موقع ملے گا نا. کافی ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ڈپلوما, سرٹیفکیٹ یا ایون بیچلر ڈگری لے کے مارکیٹ میں نکلتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس سے ہم آپ کو نہیں رکھیں گے. تو میں کہتا ہوں جو آپ سے بات کہتا ہے ان سے کہو کہ آپ اپنے اس عظیم شاندار ادارے میں خدمت کا موقع دیں گے تو مجھے ایکسپیرینس کا موقع ملے گا نا. اگر ہر جگہ مجھے ٹھکا دے تو اس کا کیا ہوگا. لیکن میں اس چیز کو وہ کہتا ہوں کہ اپنا ایجوکیشن اور تو اس کا ٹریننگ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ڈائریکٹ کہیں پہ جا کے وہ کر لے, کوئی کمپیوٹر گرافک ڈیزائنر بن جائے, ویب ڈیولپر بن جائے, یا میکینک بن جائے, یا ٹیکنیکل بن جائے, تو وہ بات نہیں جو کہ علم کی روشنی اور علم کے برہان اور عرفان کے ساتھ کام کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال بہت اہم ہے کہ ایک رپورٹ میں پڑھا گیا ہے کہ 2010 میں پاکستان کو چائنا اور بھارت کے بعد سب سے زیادہ تقریباً $541 ملین کی امداد ملی تھی تعلیم کی مد میں, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہماری تعلیم کی صورتحال اور شرح خواندگی بتدریج نیچے گرتی آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضابطگی نظامی تعلیم میں ہے, یا جو تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں ان میں ہے, یا ایجوکیشن سسٹم میں ہے؟ کیونکہ آپ تعلیم سے وابستہ ہیں, یونیورسٹی لیول کے ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, آپ یہ خرابی کہاں پہ دیکھتے ہیں, کس جگہ پہ خرابی ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے خرابی کسی ایک فرد واحد سے نہیں ہوتی ہے. پورا سسٹم, پورا چینل اور پورے جو نیٹ ورک ہے کسی ایک کانسیپٹ کو, کسی ایک ویژن کو یا کسی ایک مشن کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر یہ کام ہوتا ہے. یہ تو آپ فگر بتا رہے, میری نظر سے تو نہیں گزری, لیکن لیٹ اس سپوز 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں یہ صحیح ہے. تو گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کر, میں یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گزشتہ 6-7 سالوں سے, میں نے نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ دیکھی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کو سوری ٹو سے مس یوز کیا جاتا ہے. ایگزیکٹ جو کہنے فائنل اینڈ ہینڈ ہے, طالب علم ہو یا کوئی کہنے کے کلرک ہو یا کوئی پیون ہو یا کوئی ٹیچر ہو, اس تک نہیں پہنچ پاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک زمانے میں کیا کہتے ہیں بہت سارے پروجیکٹ آئے تھے یونیورسٹی میں, میرے خیال سے آج تک اسٹور میں بند ہے.
इसी तरह कुछ एडवांस लेबोरेटरीज की मशीनरी आपके स्टोर में बंद होती हैं और पता नहीं मेरे ख्याल से स्क्रैप पे दाम बिक जाती हैं। उसमें पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ये तो कंसल्टिंग जो अच्छा डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि ये जिम्मेदारी हम किसी डॉक्टर साहब अच्छी तरह रोशनी शायद ना डाल सकूं जी, यानी आप ये समझते हैं कि ये जिम्मेदारी हम एक बंदे फ़र्द वाहिद पे नहीं डाल सकते, ना हुकूमत पे, ना इदारों पे, ना असातिज़ा पे, ना निसाब पे, ना निज़ाम पे। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये पूरे निज़ाम को सेट करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए आप मुख्तसर सी तजवीज़ दे दें कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि उस्ताद की हैसियत एक बाप की हैसियत होती है। जी जी। बाप जितनी वफादारी, खुलूस और मोहब्बत से अपने बच्चों की परवरिश तरबियत करता है, उस्ताद भी कुछ लम्हे के लिए जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ये एहसास अपने दिल में जहन में रख लें जबरदस्त, और उसी कहने के खूबसूरती से और खुशसलूबी बच्चों के साथ पेश आए। खुद पढ़ कर आए, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं आता तो 20-25 लोगों की क्लास में बैठा, मुझे नहीं आता मैं देख के बताऊंगा, लेकिन स्टूडेंट को जो उसका हक है तालीम का, मेयारी तालीम का, मेयारी अंदाज में देने का, वो हक अदा करे, तो मेरे ख्याल से कोई एक तालिब भी क्या कहते हैं ऐसा नहीं होगा जिसको किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो या इल्मी कमतरी उसमें हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शिरकत की, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप डॉक्टर साहब से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सिस्टम को, यानी हम फ़र्द वाहिद को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, पूरा जो हमारा सिस्टम है अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल, कॉलेज, हर एक लेवल पे हमें ख़राबी नज़र आ रही है। देखें अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल बात डॉक्टर साहब की भी ठीक है। बात ये होती है ना कि एक होता है आइडियल निज़ाम, हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है कि वो देखें हर एक मुल्क एक यूनिट है, हमारा एक तारीख़ है, एक पस मंज़र है जिसकी बुनियाद पे हम लोगों का एक वजूद है, उस हवाले से हमने आगे चलना है। इस वक्त पाकिस्तान एक ख़ास हैसियत से पाकिस्तान को दुनिया देखती है, मुसलमान मुल्क भी और गैर मुस्लिम मुल्क भी। तो उस हवाले से अगर हम अपनी कौम की तामीर करेंगे, इनकी किरदार साजी करेंगे, इनकी फ़िक्री तरबियत करेंगे, तो हम कल को एक कौम के तौर पे नुमायाँ हो सकते हैं। और अगर देखें बरकरार रख सकते, हमारे यहाँ कोई निसाब तालीम नहीं है, हमारे यहाँ सरकारी तौर पे ना, देखें हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई भी हो रही है, कैम्ब्रिज का सिलेबस भी पढ़ाया जा रहा है, अमेरिकन हाई स्कूल सिस्टम भी पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में अपना बहुत बड़ा अलमिया है साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मुख्तलिफ तबक़ाती निज़ाम जिसको हम कह सकते हैं, ये तबक़ाती निज़ाम ने हमारी कौमियत पे, हमारे जो इज्तिमाइयत पे कितना असर डाला है। देखें हम जिस ज़बूं हाली में हैं आज, ये इसी का मरहून मिन्नत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे जो सिलेबस कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये अच्छा होता है किसी भी मुआशरे में मुख्तलिफ निज़ाम हाई तालीम, क्योंकि अगर एक बंदा है उसकी पहुँच है इस लेवल तक तो वो अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाए, एक की है इस लेवल तक वो वहाँ पे पढ़ाए। आप क्या इससे मुत्तफ़िक़ हैं? ये असल में ज़िम्मेदारी बच्चों के वालिदैन की है ही नहीं कि वो पिक एंड चूज़ करें। अगर आप एक कौम हैं तो आपको एक हुदूद देनी है कि भाई ये हमारा नज़रिया है, ये हम कौम हैं, ये हमारा हदफ है, ये हमने बनना है। उसके अंदर हल्का फुल्का थोड़ी बहुत गुंजाइशें होती हैं। अब हमारे यहाँ तो बिल्कुल मतलब आप ये कह लेना कि एक्सट्रीम एंड्स हैं, 180 डिग्री के तजाद हैं कि एक तरफ हम लोगों ने दीनी तालीम के नाम पे जो मदारिस बन रहे हैं उसके अंदर हमने मुख्तलिफ वफाकों को रजिस्टर किया है, जो जिनका बुनियादी काम एक दूसरे की जो है टांगें खींचना है, एक दूसरे के ऊपर फतवेबाजी है, तासुब। भाई मैं ये नहीं कहता, मैं खुद एक दीनदार बंदा हूँ, दीन का तालिब इल्म हूँ, मैं उलमा के तबके से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि इतनी ज़्यादा आज़ादी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासिब हो गए। हम लोग एक दूसरे के ऊपर फतवेबाजी, एक दूसरे से नफरतें, फिर छोटे छोटे मसाइल पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जिन अवाम को हमने गाइड करना था, जिनकी अखलाकी तरबियत करनी थी, जिनकी किरदार साजी करनी थी, जिन तक पहुँचना था, वो हमें देख के हंसते हैं। इसी तरह दुनियावी तालीम के अंदर इतने तबकाती तकसीम है कि मिसाल देता हूँ मैं आपको, एचएसएन के बच्चों के लिए ये उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो अपने शू के लेसेस खुद टाई करें, उनके लिए पीएन होता है, उनको पेनल्टी की जाती है कि अगर वो खुद टाई करें। इसके मुकाबले में सरकार जिन बच्चों को स्कूल फराहम कर रही है उनके लिए बैठने की कुर्सी मौजूद नहीं है। अलमिया इस बात के देखें ना, अगर सरकार देखें हुकूमती इदारों में जो लोग काम करना पसंद करते हैं, जो सरकारी मुलाजिम बनना पसंद करते हैं, जो जज बनना चाहते हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, उनके ऊपर आप पाबंदी लगा दें, भाई आपने इलाज भी सरकारी अस्पताल से कराना है और मुल्क के अंदर कराना है, बच्चों को और आपने पढ़ाना भी सरकारी इदारों के अंदर, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे।
دیکھیں GDP کا 2% تعلیم پہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر کرپشن کرتے ہیں، تو کہاں سے مطلب کہاں کون پڑے گا اور کون سا پیسہ لگے گا اور کون سا انفراسٹرکچر بنے گا؟ اچھا، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چائلڈ لیبر کے حوالے سے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس طرح وہ ہمارے کالر صاحب نے بھی کہا کہ بعض بچے ہیں وہ بٹوں پہ کام کر رہے ہیں، بعض بکریاں چرا رہے ہیں، کوڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا عجیب عجیب، یعنی صورتحال دیکھ کے بندے کو رونا آتا ہے. اس کی بھی بنیادی وجہ یہ طبقاتی تقسیم ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے طبقاتی تقسیم کون سی ہے؟ جو قومی طبقاتی تقسیم یا نظامی؟ یہ ہے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو سوشل ڈفرینسز ہیں، ہمارے معاشی طور پہ جو ہماری طبقاتی تقسیم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جگیردار یا کوئی زمیندار یا کوئی مالدار آدمی جو ہے اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ رشوت دے کے کام کرا رہا ہے، یا وہ جو ہے حقداروں کے حق سے تجاوز کر کے کسی کا حق چھین کے سفارش کی بنیاد پہ یا رشوت کی بنیاد پہ کوئی چیز حاصل کر رہا ہے، یا کوئی رشوت دے کے اپنے کام کروا رہا ہے، یا کوئی ڈنڈے مار کے یا پولیس کے زور پہ یا کسی بھی طریقے سے اپنے کام کر رہا ہے. اس بات میں شرم نہیں آتی، لیکن مزدوری کرنے پہ شرم آتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے پڑھے لکھے اور جتنے معزز طبقے یہ سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں. اپنے ملک میں سب مجال ہے کہ ان کے وہ جو کلف ہے ان کی سوٹ کی وہ خراب ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ہم غریب کو انسان نہیں سمجھتے، ہم کالے کو انسان نہیں سمجھتے، ہم کسی بیچارے مسکین آدمی کو انسان نہیں سمجھتے. ہماری اخلاقی گراوٹ ہے اور اس کے ذمہ دار ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ہمارا دیندار طبقہ. اچھا پروفیسر صاحب کار جی آپ لیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات مدارس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروفیسر یحییٰ خان صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. سر نظامی تعلیم اور نصابی تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عرصہ ہو گیا کافی، نہ ہمیں کوئی مفکر مل رہا ہے، نہ کوئی ادیب مل رہا ہے، نہ کوئی بڑا شاعر مل رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں تعلیم ہی مہیا کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیں نہیں مل رہے معاشرے میں جیسے تھے کبھی ہماری تاریخ میں بڑے لوگ گزرے؟ جی بہت شکریہ وشال ٹی وی کا کہ یہ موقع دیا آپ لوگوں سے اپنی رائے کو شیئر کرنے کا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور بہت اہم ایک موضوع ہے جس پر آپ لوگوں نے گفتگو شروع کی ہے. تو یہ تو ایک سوال ہے اپنی جگہ کہ کئی عرصے سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ادارے سے، چاہے وہ دینی ادارے ہیں یا حکومتی ادارے ہیں، ان سے کوئی ایسے بندے سامنے آ جائیں، کوئی ادیب، کوئی مفکر. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہماری نصاب کی بھی کمزوریاں ہیں. ہم ایک تعلیمی ماحول، کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایک تعلیمی ماحول ہوتا ہے، وہی ماحول بھی ہم نہیں فراہم کر سکیں. چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں یا مدارس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو ماضی کی طرف اگر ہم جائیں تو اس طرح کا سسٹم، اس طرح کا نظام، اس طرح کی ترکیز یا اس طرح کی توجہ نہیں دی جا رہی ہے جس طرح پہلے تھی. تو یہ کمزوریاں ہیں اور ہم ابھی تک جو ہے نا ایک انتظار میں ہیں کہ کسی ادارے سے، یا چاہے وہ دینی مدارس ہیں یا حکومتی ادارے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سامنے آ سکیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی اہمیت اور جتنی اہمیت تعلیم کو دینی چاہیے تھی ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی کسی بھی فیلڈ میں، تو اس لیے ہمیں ایسے لوگ نہیں مل رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ جی ہمیں اس بات کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اگر صرف اپنے کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو یہاں تو تقریباً کوئی 5-6-7 سال سے ہم مختلف آپریشن سے بھی گزر گئے اور یہاں درجنوں آپریشن بھی ہوئے. کچھ سکول جو ہیں وہ بارود سے اڑائے بھی گئے. تو ایک مستقل 9-10 سالوں سے ہم حالات سے گزر رہے ہیں. تو اس میں اگر تعلیمی خواندگی میں اگر کوئی کمی آئی ہے یا کوئی کمزوریاں آئی ہیں تو اس کی تو یہ وجہ بنتی ہے. لیکن جو بیسیکلی اگر میں بات کروں اپنی جو ہماری حکومتی ادارے ہیں، اسپیشلی میں اسکول کی بات کروں گا، پرائمری لیول پہ، مڈل لیول پہ یا ہائی لیول اسکول کی اگر میں بات کروں تو وہ انتہائی مطلب ایک زبوحالی کی صورتحال پیش کر رہی ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پچھلی حکومتوں میں بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب اس حکومت میں اس طرف تھوڑی سی توجہ دی جا رہی ہے پرائمری لیول کی تعلیم پر کہ اس میں اساتذہ کی معیار کو پروفیسر صاحب
KP کے حوالے سے بات کی ہے، یہ سننے میں آیا ہے کہ اس سال جو گزشتہ سال تھا اس میں 34,000 طلبہ پرائیویٹ اسکولوں سے نکل کے سرکاری اسکولوں میں آئے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے تو سرکاری اسکولوں میں حکومت نے کیا اقدامات کیے کہ پرائیویٹ اسکول سے لڑکے ان سرکاری اسکولوں میں آ گئے؟ یہ اگر اعداد شمار کے اوپر اگر ہم بات کریں تو چلو وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کچھ کم بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تبدیلی اس میں آئی ہے. اور خود اپنے آس پاس جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو ابھی 4-5 سال میں موجودہ حکومت نے جو نئی ٹیچر جنہوں نے بھرتی کی ہیں تو اس میں کافی حد تک شفافیت ہے، میرٹ پہ لوگ آئے ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس مطلب جدید دور کے مطابق بچوں کو پڑھا سکے، بچوں کو نئی چیزیں جو ہیں وہ ایک نئی انداز میں پیش کر سکے. اور دوسری سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس میں اساتذہ کی جو حاضری ہیں اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور اس حساب سے وہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس سے کافی فرق پڑ گیا ہے اور لوگ جو ہیں اب سرکاری اسکولز کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اسی طرح اگر آئندہ بھی آنے والی حکومت نے بھی اس کو اگر جاری رکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ چند سالوں میں ہم مطلب شرح خواندگی میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا قدم ہوگا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول لیول، کالج لیول، یونیورسٹی لیول پہ اس وقت ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس پہ کون سی چیز ایسے اثر انداز ہے جس سے ہم اپنے نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے یا جو ہمارے نظام کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم مطلب اتنے عرصے میں ہم کوئی ایک ٹھوس فیصلہ ہم نہیں کر سکے کہ ہمارا نظام تعلیم کیا ہونا چاہیے. تو جو بھی حکومت آتی ہیں، پارٹی کی حکومت آتی ہیں، ان کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ تعلیمی سسٹم کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ. جس طرح بھی اس حکومت سے پہلے ANP کی حکومت تھی تو اس نے پشتو زبان کو لازمی قرار دے دی اسکولوں میں. پھر جب PTI کی حکومت آئی ان کے اپنی ترجیحات تھے. تو اسی طرح صرف اگر میں PTI کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایک ہی نظام تعلیم جو یکساں نظام تعلیم ہو وہ ہم پیش نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں تو جو پرائیویٹ اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں اور جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کر آتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے 1.5 سال بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جو ہائر اسٹڈی ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تعلیمی نظام کو پارٹی اور قومیت اور عصبیت اور ہر چیز سے الگ یعنی اس کو رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے پورے ملک میں کوئی ایسی حکومت آ جائے جو تعلیم کو کم از کم سیاست سے، اپنی جماعت سے، ان چیزوں سے بالکل الگ کرے تو تب ہم کوئی تبدیلی دیکھ پائیں گے. ورنہ اگر ہم جو سے جو سسٹم چل رہا ہے اسی میں ہم چلتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئندہ سالوں میں بھی کوئی مزید ترقی نہیں کر سکیں گے تعلیمی میدان میں. بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ نے شرکت کی. جی ناظرین، ابھی ہم آتے ہیں عمیر صاحب کی طرف. عمیر صاحب، ٹائم ہمارے پاس بالکل کم رہ گیا. آپ معذرت کے ساتھ آپ کی باتیں بھی میرے خیال میں پوری نہیں ہو پائی، لیکن چلیں اب آخر میں یہ تو مسائل تھے ڈسکس ہو گئے کافی سارے، پروفیسر صاحب سے بھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی، اور اس طرح ہمارے کالرز حضرات ان کی کالیں بھی آ رہی ہے، لیکن مسائل بہت سارے ہیں. حل آپ کیا تجویز کرتے ہیں عبداللہ بھائی پورے سیٹ اپ کو بہتر بنانے کے لیے؟ کوئی حل اصل میں یہ ہے نا کہ جسم سارا لہو لہان ہو تو کسی ایک زخم پہ مرہم رکھنے سے کام تو نہیں بنتا. چلیں ایک سے سٹارٹ کرنا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو جو بنیادی ضرورت ہے ہماری کہ ہمارے جتنے نصاب ہیں اگر ہم ابرپٹلی ایک نصاب تعلیم پورے ملک میں لاگو نہیں کر سکتے، مشکل نہیں ہے، مشکل ہے پریکٹیکلی، تو اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کم سے کم ڈفرینسز جو ہیں، جو فاصلے ہیں، جو گیپس ہیں وہ دور کریں، ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں، متحد کرنے. مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم کا جو پورشن ہے، جو نصاب ہے، اس کو بڑھایا جائے. دنیاوی جو تعلیمی ادارے ہیں
ان کے اندر بنیادی نظریاتی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، دین کی اساس ان کو دی جائے. یا یہ نہ ہو کہ سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں ان کو عقائد کی طرح پڑھایا جا رہا ہے اور بچوں کو دین کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت اور قبر کے بارے میں شک زدہ کیا جا رہا ہے. ایسے نہ ہو. اور دوسرا، اخلاقی تربیت کی بہت بڑی ضرورت ہے اس قوم کو. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں اللہ کے لیے، اللہ کا خوف کر کے، اللہ سے ڈر کے قوم کی حالت پہ رحم کریں. اپنا جی ڈی پی سب سے پہلے تو جو ہے نا جو پرسنٹیج ہے بڑھائیں تعلیم کے لیے. جو دیکھیں اقوام متحدہ کو فکر ہے، وہ کہتے ہیں 4% خرچ کرو. تمہیں تو چاہیے تھا تم 8% کرتے، 2% مختص کرتے ہیں، پھر اس میں بھی اتنی زیادہ کرپشن. اللہ کا خوف کر کے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر وعلیکم السلام. سر میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ سے. سر جی آپ ذرا مختصر سی بات کریں، آپ کا سوال بتائیں، ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. سر میرا تو یہ ہے کہ جو آدمی، جو لڑکے پڑھ لکھتے ہیں، جو یعنی لڑکے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اور جو نوکریاں نہیں ملتی وہ اتنے بعد میں جب آتے ہیں تو اتنے کہ اس کا باپ جو چھولوں کی ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی چھولوں کی ریڑھی لگا رہا ہوتا ہے. دنیا سے تانے دیتی ہے کہ تو نے پڑھا لکھا تیرا کہاں کام آیا. اور پھر وہ بیچارہ یعنی کہ اتنا کہ گر جاتا ہے یا وہ چرسے ہیروئن کا یعنی کاروبار شروع کر دیتا ہے. سر بات یہ ہے کہ جو بچہ جو پڑھا لکھا ہے اس کی وجہ سے اور جو غریب آدمی ہیں وہ اس کو دیکھ کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. سر اس اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، اسی لیے پھر اس کی وجہ سے بھی معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. بہترین، آپ نے بہت ہی زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مختصراً ان کی بات پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے بھائیوں بزرگوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ تعلیم کا مقصد صرف حصول روزگار نہیں ہے. تعلیم انسان کی شخصیت کو، انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا بے روزگاری کی وجہ سے چھولوں کی ریڑھی بھی لگاتا ہے تو وہ اپنے علم سے، اپنی شخصیت سے، اگر علم نے اس کے اوپر اثر کیا ہے تو وہ پہچانا جائے گا، وہ ممتاز ہوگا. اور پھر پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، ان کا جو ذہنی افق ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہ اپنے کاروبار کو، ریڑھی کو دکان میں بدلنے کی فکر کرتے ہیں، وہ اس حساب سے سوچ سکتے ہیں. تو تعلیم کا معیار اصل میں بنیادی جو مقصد ہے وہ تعمیر شخصیت ہے. تو ہمیں اس کو روزگار سے نفی نہیں کرنا چاہیے. کاروبار میں پیسے ہوتے ہیں زیادہ، نوکریوں میں اتنے پیسے نہیں ہوتے. تعلیم اس لیے حاصل نہ کریں، تعلیم سے اپنے آپ کو بنائیں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے قوم کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے تعلیم حاصل کریں، اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے تعلیم حاصل کریں، نہ کہ صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے. بہت شکریہ عمیر صاحب. بہت شکریہ. ناظرین، آپ ناظرین کا بھی بہت شکریہ. بہت سارے ناظرین نے ان کی محبت ہے، انہوں نے کال کی ہے، لیکن ٹائم بہت ہی مختصر تھا، اس لیے ہم آپ کی کال نہ لے سکے. دلی طور پہ معذرت پیش کرتا ہوں. اپنے مہمانان گرامی ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف صاحب، فیڈرل یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. پروفیسر یحییٰ خان صاحب سوات یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بے حد شکریہ. ایک بار پھر جناب عمیر صاحب کا نہایت ہی دلی گہرائیوں سے شکریہ. ناظرین، تعلیم کسی بھی قوم، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کسی بھی قوم کی بہتری کے لیے تعلیم ازحد ضروری ہے. اب تعلیم میں کیا خرابیاں تھیں اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن میرے خیال میں ہماری باتیں پوری نہیں ہوئی. اس پہ ہم مزید بات کریں گے، اور خاص کر ہمارے اس بھائی نے جو بات کی ہے واللہ اس نے دل کو دکھی کر دیا. لیکن کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کا حامی اور ناصر ہو، لیکن ہم توکل کر کے اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. انشاءاللہ اپنی محنت کریں گے، آواز اٹھائیں گے. اور جو بھی قوم محنت کرتی ہے، آواز اٹھاتی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے راستے میں مشکلات آتے ہیں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتی، وہی قومیں دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام حاصل کر لیتی. اس لیے ہمت نہ ہاریں، تعلیم کو حاصل کریں اپنی شخصیت بنانے کے لیے، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے، نہ کہ روزی کمانے کے لیے. روزی دے گا اللہ رب العزت، دے گا اسی نے پیدا کیا ہے وہی دے گا. آپ جب تعلیم حاصل کریں تو آپ پتہ چلے معاشرے میں کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، اس کے اندر ادب ہے، تربیت ہے. تو تعلیم کو اس نیت سے حاصل کریں، انشاءاللہ روزی خود بخود، اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو روزی خود بخود آپ کے پیچھے آئے گی. بہت ساری باتیں رہ گئی، لیکن اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ڈسکس کریں گے، اور جو باتیں رہ گئی اور جو کالر ہمارے حضرات رہ گئے ہیں ان سے اگلے پروگرام میں بات ہوگی. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ.